اس دن زینب بہت جلدی میں تھی۔ ایک سرکاری افسر ہونے کی حیثیت سے اس پر کام کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ کئی سرکاری کام نمٹانے کے بعد وہ اپنے ایک عزیز کی شادی میں جا رہی تھی۔ ڈرائیور چھٹی پر تھا، اس لیے وہ خود گاڑی چلا رہی تھی۔ تیز رفتاری سے سڑک پر آگے بڑھتے ہوئے اچانک گاڑی ایک گڑھے میں جا لگی اور پچھلا ٹائر ڈگمگا گیا۔ زینب فوراً سمجھ گئی کہ ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ ارد گرد ویران سڑک تھی، نہ کوئی بندہ اور نہ کوئی دکان۔ کچھ فاصلے پر اسے ایک پرانی پنچر کی دکان نظر آئی تو دل کو کچھ تسلی ملی۔ وہ گاڑی روک کر دکان کی طرف پڑی۔ دکان پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ زینب نے قریب جا کر کہا، بابا میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، جلدی سے ٹھیک کر دیں، مجھے بہت جلدی ہے۔ بوڑھا بولا، بیٹی 5 منٹ بیٹھ جاؤ، میرا کاریگر آتا ہی ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا جس کے چہرے پر ماسک تھا۔ اس نے زینب کی گاڑی کا ٹائر کھول کر مرمت شروع کر دی۔ زینب اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ اس نے ماسک پہنے آدمی سے پوچھا، آپ نے ماسک کیوں پہنا ہوا ہے؟ آدمی نے نظریں جھکا کر کہا، دھول مٹی سے مجھے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ زینب کا شک اور گہرا ہو گیا۔ اس نے کہا، ایک بار ماسک تو ہٹا دیں۔ آدمی ہچکچایا تو زینب نے سخت لہجے میں کہا، میں کہہ رہی ہوں تو ہٹائیں۔ مجبوری میں اس نے ماسک ہٹایا تو زینب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کھڑا وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر عادل تھا، جسے تقریباً 15 سال پہلے ایک حادثے میں مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ زینب سکتے میں آ گئی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ عادل زندہ ہے۔ زینب نے کانپتی آواز میں پوچھا، عادل تم زندہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن عادل خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں سے بس آنسو ٹپک رہے تھے۔ زینب بار بار سوال کرتی رہی، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہاں تھے اتنے دن؟ مجھ سے دور کیوں رہے؟ عادل کی خاموشی اور آنسو دیکھ کر زینب کے دل میں پرانی یادیں ہری ہو گئیں۔ اسے وہ سب کچھ یاد آنے لگا جو وہ 15 برس پہلے کھو چکی تھی۔ تقریباً 20 سال پہلے کی بات تھی، جب لاہور کے ایک سرکاری کالج میں زینب پڑھتی تھی۔ اس کے والدین کی مالی حالت اچھی نہیں تھی۔ وہ مزدوری کر کے اپنے اکلوتی بیٹی کی تعلیم چلا رہے تھے۔ زینب کا خواب تھا کہ وہ CSS پاس کر کے افسر بنے، لیکن یہ خواب پورا کرنا مشکل تھا کیونکہ اس کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت تھی۔ مجبوری میں زینب کو خواب چھوڑنا پڑا۔ والدین بھی بے بس تھے۔ وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور بیٹی کی پڑھائی پر ساری جمع پونجی خرچ کر چکے تھے۔ ایسے میں زینب کے لیے رشتہ آیا۔ والدین کو لڑکا پسند آ گیا، مگر زینب چاہتی تھی کہ وہ والدین کے ساتھ رہے اور ان کی خدمت کرے۔ لیکن والدین نے کہا کہ اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کا خواب ہے کہ زینب ایک اچھے گھر میں بس جائے۔ زینب کے سسرال والے درمیانے طبقے کے لوگ تھے۔ جب زینب نے ہونے والے شوہر عادل سے ملاقات کی تو اس نے ایک شرط رکھی۔ اس نے کہا، میں شادی کروں گی لیکن شادی کے بعد بھی اپنے والدین کا خیال رکھوں گی اور اپنی پڑھائی جاری رکھوں گی۔ عادل ایک اچھا انسان تھا، اس نے فوراً حامی بھر لی۔ آہستہ آہستہ زینب اور عادل کے درمیان دوستی بڑھتی گئی اور یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کر سکتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ان کی شادی ہو گئی اور وہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ ایک دن عادل نے زینب سے کہا، تمہارا تو خواب تھا کہ تم CSS افسر بنو، پھر کیوں اس خواب کو پورا نہیں کر رہی؟ زینب نے بتایا کہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کافی پیسے چاہیے اور پڑھائی کے لیے دوسرے شہر جانا پڑے گا۔ عادل نے کہا، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ پیسوں کا انتظام میں کروں گا۔ زینب جانتی تھی کہ اس کے سسرال میں اتنی سکت نہیں، مگر عادل پھر بھی راضی ہو گیا۔ اس نے کہا، تم افسر بنو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عادل زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، بس 10ویں جماعت تک پڑھا تھا، مگر وہ اپنی بیوی کا خواب پورا کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ وہ ایک فیکٹری میں مزدوری کرتا اور بمشکل 10,000 روپے ماہانہ کماتا تھا۔ اس نے اپنی وراثتی زمین بیچ کر وہ پیسے زینب کو دے دیے۔ زینب نے پوچھا، یہ اتنے پیسے کہاں سے لائے ہو؟ عادل نے جواب دیا، یہ جاننے سے کیا فائدہ، تم بس پڑھائی پر دھیان دو، اسلام آباد جاؤ اور CSS پاس کر کے افسر بن کر لوٹ آؤ۔ زینب خاموش ہو گئی اور پڑھائی پر دل لگا لی۔ وہ اسلام آباد گئی اور دن رات محنت کرتی رہی۔ اس نے ایک کے بعد ایک امتحان پاس کیا اور انٹرویوز میں اچھے نمبر حاصل کیے۔ آخرکار 5 سال کی محنت کے بعد وہ CSS افسر بن گئی۔ یہ خبر سن کر عادل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ 2 مہینے بعد زینب کی پہلی پوسٹنگ ہوئی۔ اسے ایک سرکاری بنگلہ اور سرکاری گاڑی دی گئی۔
زینب اب ایک اچھے علاقے میں رہنے لگی اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھانے لگی۔ عادل اپنی بیوی کی کامیابی دیکھ کر خوش تو تھا، مگر دل کے اندر کہیں نہ کہیں وہ خود کو کمتر محسوس کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنی زمین بیچ کر زینب کو یہ مقام دلایا ہے، مگر اس بات کا ذکر کبھی نہیں کیا کیونکہ اس کے لیے خودداری سب سے قیمتی تھی۔ ایک دن جب زینب اپنے اسٹاف اور کالج کی سہیلیوں کے ساتھ پارٹی کر رہی تھی تو عادل بھی وہیں موجود تھا۔ زینب کے کچھ دوستوں نے ہنستے ہنستے ایسی باتیں کہہ دیں جو عادل کے دل کو لگ گئیں۔ کسی نے کہا، واہ عادل بھائی، آپ تو بہت خوش قسمت ہیں، آپ غریب اور ان پڑھ تھے لیکن بیوی نے آپ کی قسمت بدل دی۔ کچھ لڑکیوں نے طنزیہ کہا، آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ ان پڑھ ہیں اور بیوی افسر؟ یہ سن کر عادل کا دل ٹوٹ گیا۔ زینب نے سب کے سامنے کہا، آج میں جو کچھ ہوں وہ صرف اپنے شوہر کی وجہ سے ہوں، اگر یہ میرا ساتھ نہ دیتے تو میں کبھی افسر نہ بن پاتی۔ مگر عادل کے دل کو یہ تسلی بھی کافی نہ لگی۔ وہ سادہ دل کا انسان تھا، چھوٹی چھوٹی باتیں اسے اندر سے توڑ دیتی تھیں۔ اگلے ہی دن عادل نے زینب سے کہا، چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ شادی کے فوراً بعد تم اسلام آباد چلی گئی تھی اور پھر 5 سال سے نوکری میں مصروف ہو، ہمیں کبھی وقت ہی نہیں ملا۔ زینب نے بھی ہاں کر دی۔ وہ دونوں پہاڑی علاقے کی سیر پر گئے۔ وہاں ایک دریا کے کنارے کشتی کی سواری کر رہے تھے۔ عادل کو تیراکی نہیں آتی تھی۔ اچانک ایک حادثہ ہوا اور کشتی الٹ گئی۔ زینب کسی طرح کنارے تک پہنچ گئی مگر عادل دریا کی تیز موجوں میں بہہ گیا۔ بہت تلاش کے باوجود وہ نہ مل سکا۔ ریسکیو ٹیم نے بھی کئی دن تک کوشش کی مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ سب کو یہی یقین ہو گیا کہ عادل اس دنیا میں نہیں رہا۔ ریسکیو والوں نے کہا کہ شاید عادل زندہ نہ رہے۔ یہ سن کر زینب بالکل ٹوٹ گئی۔ جس شوہر نے اپنی زمین بیچ کر اسے CSS افسر بنایا تھا، وہی شوہر آج اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، مہینے بیت گئے مگر عادل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ سال گزر گئے مگر اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ اس دوران زینب بہت تنہا ہو گئی تھی۔ رشتہ دار اور والدین اسے سمجھاتے کہ اب کسی اور کو اپنا شریک حیات بنا لو، کب تک اکیلی رہو گی؟ مگر زینب نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ عادل کے بغیر کسی اور کے بارے میں نہیں سوچے گی، کیونکہ عادل نے اس کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا، اس کا خواب پورا کیا تھا اور وہ بھی عادل کو ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی تصویر ہمیشہ اپنے دفتر میں رکھتی تھی اور اس سے جدا نہ ہو پاتی تھی۔ اسی طرح تقریباً 15 سال گزر گئے۔ اسی دوران زینب کی پوسٹنگ دوسرے علاقے میں ہوئی۔ وہاں کا ماحول اور طرز زندگی بالکل مختلف تھا۔ CSS افسر کے طور پر اس نے نئی ذمہ داریاں سنبھال لیں اور کچھ دنوں میں وہ ماحول کے مطابق ڈھل گئی۔ وہاں اس کا ایک رشتہ دار رہتا تھا جو ایک دن ملنے آیا اور لمبی گفتگو کے بعد اس نے اپنے گھر ایک تقریب میں مدعو کیا۔ زینب نے حامی بھر لی۔ طے شدہ دن جب وہ تقریب میں جانے لگی تو اس دن بھی ڈرائیور چھٹی پر تھا، اس لیے اسے خود گاڑی چلانی پڑی۔ راستے میں اچانک گاڑی کا پچھلا ٹائر لڑکھڑایا۔ اتر کر دیکھا تو پنکچر تھا۔ ارد گرد دیکھنے پر ایک پرانی پنکچر کی دکان نظر آئی۔ دکان پر بیٹھے ایک بوڑھے نے کہا، بیٹی 5 منٹ انتظار کرو، کاریگر آتا ہی ہوگا۔ مگر زینب کے پاس وقت نہیں تھا۔ اس نے ضد کی کہ فوراً بلاؤ۔ کچھ دیر بعد ایک شخص آیا جس کے چہرے پر ماسک تھا۔ زینب کو اس پر شک ہوا۔ اس کے انداز اور چلنے پھرنے سے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اس نے سختی سے کہا، ماسک ہٹاؤ، تم کون ہو؟ پہلے وہ ہچکچایا مگر زینب کی ڈانٹ پر اسے ماسک ہٹانا پڑا۔ ماسک ہٹتے ہی زینب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سامنے اس کا وہ شوہر کھڑا تھا جسے سب مر چکا سمجھتے تھے۔ زینب لرزتی آواز میں بولی، عادل، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو مر گئے تھے۔ عادل خاموش رہا مگر زینب کے بار بار پوچھنے پر بولا، ہاں میں زندہ ہوں، میں مرنے کے بجائے بہت دور چلا گیا تھا۔ زینب حیران رہ گئی، تم زندہ کیسے بچے؟ عادل نے کہا، بدقسمتی سے میں بچ گیا، مجھے مرنا چاہیے تھا مگر میں زندہ ہوں، صرف ان بزرگ بابا کی وجہ سے جو تمہارے پیچھے بیٹھے ہیں۔ پھر عادل نے بتایا، جب میں دریا میں بہہ رہا تھا تو بہت دور نکل گیا، ہوش آیا تو وہی بزرگ بابا میری دیکھ بھال کر رہے تھے، انہوں نے مجھے بچا لیا اور یہاں لے آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ کسی کو کچھ نہ بتائیں۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو میں ان کا بیٹا بن کر ان کے ساتھ رہ گیا اور ان کی پنکچر کی دکان پر کام کرنے لگا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن تم میرے پاس واپس کیوں نہ آئے؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ عادل نے جواب دیا، محبت تو کرتا تھا مگر تمہیں لوگوں کے تانے برداشت کرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔
میں ان پڑھ اور غریب تھا، تم افسر تھی، لوگ ہمیشہ تمہاری عزت پر طنز کرتے تھے، اس لیے میں نے دور رہنے کا فیصلہ کیا۔ زینب نے روتے ہوئے کہا، لوگ کیا کہتے ہیں اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ آج میں جو کچھ ہوں وہ تمہاری قربانی کی وجہ سے ہے۔ تم نے اپنی جائیداد بیچ کر مجھے اس مقام تک پہنچایا، تمہارے بغیر میں کچھ نہ کر پاتی۔ عادل کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ زینب نے کہا، اب تم میرے ساتھ چلو اور ایسی بات کبھی نہ سوچنا۔ عادل نے کہا، شاید ان سالوں میں تم نے کسی اور سے شادی کر لی ہوگی۔ زینب نے جواب دیا، میں ساری زندگی اکیلی رہی مگر کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ میں نے تمہیں سچا پیار دیا تھا اور تمہارے بعد کسی کو اپنا نہ بنایا۔ یہ سن کر عادل کی آنکھیں بھر آئیں۔ 15 سال بعد شوہر اور بیوی دوبارہ مل کے کچھ ہی عرصہ بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹے کی صورت میں خوشی عطا کی اور ان کی زندگی پھر سے خوشیوں سے بھر گئی۔ تو دوستو یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے کہ ایک بیوی نے اپنے مردہ سمجھے ہوئے شوہر کو 15 سال بعد ڈھونڈ لیا۔ دوستو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔